ہسپتال کے سروس روڈ سے جیسے ہی میں نے مین روڈ پر گاڑی کو ٹرن کیا، ایک لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگی۔ پہلے تو سوچا رہنے دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت کسی لڑکی کو لفٹ دینا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دوسرا اب ایک اور دندہ برے عروج پہ تھا۔ کال گرل پرووائڈر عورتیں رات کو کسی گاڑی والے سے لفٹ لیتی اور باتوں باتوں میں اسے بتاتی کہ ہماری جاننے والی بہت مجبور ہو کے جسم فروش کا کام کر رہی ہے۔ اب جن کو ضرورت ہوتی وہ آگے سے دلچسپی لے لیتے ان کی بات میں، اور وہ سمجھ جاتی کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے۔ جسے دلچسپی نہیں ہوتی وہ اگنور کر دیتا، تو وہ چپ چاپ اپنے اگلے سٹاپ پر اتر جاتی۔ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گاڑی اس لڑکی کے پاس روک لی، کیونکہ میں شک کی بنیاد پر کسی کی ہیلپ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گاڑی رکتے ہی لڑکی نے بڑے مذہب انداز میں السلام علیکم کہا، اور میرے وعلیکم السلام کا انتظار کیے بنا اس نے بہت میٹھی آواز میں کہا، سر آپ مجھے موتی محل اتار دیں گے؟ جی اتار دوں گا، لیکن کو چھوڑے آپ اتار دینا بس، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو اتارنے کا رینٹ بھی مل جائے گا۔ اس نے بے تکلفی سے فرنٹ ڈور کھول کے سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے منی خیز لہجے میں کہا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے لفٹ غلط بندی کو دے دی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی گیئر میں ڈال دی۔ شاید میری چپ میں چھپی ناگواری اس نے بھی محسوس کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز نے سکوت کو توڑا۔ سوری سر، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے جسٹ اٹس اوکے کا جواب دیا۔ تب تک موتی محل آ چکا تھا۔ میں نے سٹاپ پہ گاڑی روکی۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود ہی سٹاپ دیکھ کے اتر جائے گی، لیکن 2 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ بے ہوش بیٹھی تھی۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل تو چاہا کہ اسے ایک تھپڑ ماروں اور کہوں دفع ہو جاؤ، لیکن اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی کہ عورت کسی بھی کردار کی ہو اس کو عزت کرنا، لیکن اس کا کردار رب کا اور اس کا معاملہ ہے۔ تمہیں بس اسے ثابت کرنا ہے تم بھی عورت کے پیدا کردہ ہو۔ میں نے سٹاپ پہ لگی لائٹ کی روشنی میں اس کے چہرے کو پہلی بار دیکھا۔ 22-23 سال کی خوبصورت نقوش والی لڑکی تھی، لیکن لگتا تھا کہ وقت نے بہت ظلم کیا ہے اس پہ۔ میں نے اسے گمسم پا کے میں نے آرام سے کہا، میم آپ کا سٹاپ آ گیا ہے۔ ایک دم سے وہ چونک گئی جیسے کسی خواب سے باہر آئی ہو۔ جی بہت شکریہ آپ کا سر، اس نے کپ کپاتی آواز میں کہتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سردی تو تھی، لیکن گاڑی میں اتنی سردی نہیں تھی کہ انسان سردی سے کانپنے لگتا۔ ایسے پیشے کی عورتیں بہت تیز ترار اور بہت بولڈ ہوتی ہیں، لیکن اس لڑکی نے جو 2-3 جواب دیے تھے بہت مذہب انداز میں دیے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں میم؟ آپ کو اگر ٹھنڈ لگ رہی ہے تو آپ ایسا کریں، آپ میری جیکٹ لے لیں۔ میں نے آزرا ہمدردی کہا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا جیسے سوچ رہی ہو کہ کچھ کہے یا نہ کہے۔ میں نے دوبارہ نرمی سے کہا، اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو جیکٹ لے لیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے اگلے الفاظ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے بھیگی اور کانپتی آواز میں کہا، کیا آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے خرید کے دے سکتے ہیں؟ میں نے 3 دن سے پانی کے سوا نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا۔ ایک پل کو تو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ 3 دن سے کھانا نہ کھانے کا مطلب تھا 72 گھنٹے بھوکا رہنا۔ اف خدایا، مجھے اب سمجھ آئی کہ اس کا جسم اور آواز کیوں کانپ رہی تھی۔ جب انسان حد سے زیادہ بھوک برداشت کرتا ہے یا 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتا تو یہ نوبت آتی ہے، اس کا جسم بھوک کی شدت سے کانپنے لگتا ہے۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا 4:30 بج رہے تھے۔ اس وقت اس کی مدد کرنا اس چیز سے زیادہ اہم تھا۔ ہو سکتا تھا کہ لوگ اسے میرے ساتھ دیکھ کے یہ بھی سمجھتے کہ میں اس کے ساتھ رات گزار کے اب ڈراپ کرنے جا رہا ہوں یا ناشتہ کروا رہا ہوں، لیکن مجھے اس وقت ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت عزت سے زیادہ انسانیت نبھانا ضروری تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بنا گاڑی سٹارٹ کی اور سیراب گوٹ کی طرف موڑ دی، کیونکہ اس وقت وہاں ہی ناشتہ مل سکتا تھا۔ سیراب گوٹ میں پٹھانوں کے ایک ہوٹل پہ پراٹھے اور آملیٹ بہت مزے کا ملتا تھا، اور ان کی چائے بھی بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے اسی پہ گاڑی روکی۔ وہ اتنے لگی تو میں نے منع کر دیا، اب گاڑی میں ہی بیٹھے میں ناشتہ لے کے آتا ہوں، اور پلیز برا نہ مانیے گا، یہ دوپٹہ جو آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے اس کو سر پہ اوڑھ لیں۔ میرے ایسا کہنے پہ اس نے مجھے ممنون نظروں سے دیکھا، جنہیں میں نظر انداز کرتا ہوا ناشتہ لینے چلا گیا، کیونکہ میں یہ سب خاص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں غرور آئے یا اس کی نظروں میں اپنے لیے شکر گزاری دیکھوں۔ میں نے 2 پراٹھے، 2 آملیٹ اور 3 کپ چائے آرڈر کی۔ میں خود بھی رات 2 بجے سے جاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں پیسے دے کر گاڑی میں آ گیا، کیونکہ گاڑی تھوڑی ہوٹل سے دور کھڑی تھی۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، اور کراچی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنی صبح کسی عورت کو اکیلے گاڑی میں چھوڑا جائے، خاص طور پہ سہراب گوٹ جیسی جگہ پر تو بالکل نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا، آپ پچھلی سیٹ پہ چلے جائیں اور آرام سے ناشتہ کر لیں۔ اس نے جی اچھا کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی،
جو کہ ہمیشہ کی طرح نہیں کھلا کیونکہ دروازے میں لگا کیچر اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ عام بندے کے لیے کھولنا مشکل تھا۔ مجبوراً مجھے اتر کے اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑا۔ اتنی دیر میں ناشتہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آرام سے ناشتہ کر لے، بھوکی تھی، کسی شرم میں نہ رہے۔ میں خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اس کی آواز آئی، سر پانی چاہیے۔ او سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے چائے کا کپ ڈیش بورڈ پر رکھا اور پانی لینے جانے لگا تو اس نے روکا، سر آپ ناشتہ کر لے پھر لے آئیے گا۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کر کے باہر چلا گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں تھا جب انسان کچھ گھنٹوں کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے منرل واٹر کی بوتل لی اور جلدی سے واپس آ گیا۔ یہ لے پانی میم۔ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے میری نظر اتفاقاً طور پر جہاں ریڈ نشان نظر آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کسی نے تشدد کیا ہو۔ اس نے پانی کی بوتل پکڑتے ہوئے جزاک اللہ کہا، جو کہ مجھے کافی عجیب لگا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے اس سے پوچھا کہ میم اب آپ کو کہاں اتاروں؟ سر جہاں آپ کا دل کرے آپ اتار دیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ جسم فروش ہی صحیح، مگر یہ کیسا جواب ہے؟ گھر تو ہوگا، بھلے رینٹ کہیں صحیح یا کہیں تو رہتی ہوگی۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا تھا۔ سر میں رہتی تھی ایک گھر میں کسی کے پاس، لیکن اب مجھے وہاں نہیں جانا، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا۔ اس کی ضمیر گوارا نہ کرنے والی بات پہ میرا دل چاہا زور سے کہکا لگاؤں اور اسے کہوں کہ محترمہ آپ کس ضمیر کی بات کر رہی ہیں؟ جسم فروش کرتے وقت ضمیر کدھر جاتا ہے؟ لیکن مجھے یہ باتیں کرنے کا حق نہیں تھا۔ اب مجھے بھی الجھن ہو رہی تھی کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑواؤں۔ سر آپ پریشان نہیں ہو، میں یہیں اتر جاتی ہوں، اور سر میں خاندان جسم فروش نہیں ہوں، بس ایک غلطی کی وجہ سے پھنس گئی ہوں۔ میرا ضمیر ہر روز مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے، لیکن مجبور ہوں، کیا کروں، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس نے میری سوچ پڑھ لی ہے۔ اب مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ کسی کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے، مجھے کیا حق ہے ایسا فتویٰ دوں؟ کیا پتہ وہ واقعی مجبور ہو۔ اسی اثناء میں اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اتر گئی۔ اب میں نے اسے غور سے دیکھا تھا، وہ واقعی کسی اچھے خاندان سے تھی، پتہ نہیں کس وجہ سے یہ گندا کام کرنے پہ مجبور تھی۔ وہ گھوم کے میری سائیڈ پہ آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ نے آج بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے پاس جسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں دینے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے وہ آپ لے گے نہیں، میں گناہ گار ہوں، لیکن آپ کے اس اعمال کا اجر اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ ایک پیشہ ور جسم فروش عورت سے اس قسم کی گفتگو کی۔ پیشہ ور عورتیں تو مدد بھی اپنا حق سمجھ کے وصول کرتی ہیں۔ جب میں خیالوں سے باہر آیا تو وہ کافی دور جاتی دکھائی دی۔ میرے دل میں اچانک روشنی پھیلی کہ یار اس کی مدد کرنی چاہیے، آگے اس کی مرضی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک کر کے جس طرف وہ جا رہی تھی ادھر موڑ دی۔ 1 منٹ سے پہلے ہی میں اس کے برابر پہنچ گیا۔ گاڑی روک کے میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے کو غور سے دیکھا، دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پہ بل کا سکون تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور میرے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے نہ جانے مجھے اپنے اندر کیوں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی چلتے ہی اس نے آنکھیں موند لی اور سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ میں نے ایک نظر غیر ارادی طور پہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مدد کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن اس کی مدد کروں کیسے؟ اگر میری وائف میرے پاس ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا، لیکن میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے ایسا رسک لینا بہت خطرناک تھا۔ پہلے سوچا ماموں سے بات کرتا ہوں، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی، کیونکہ ماموں نے کہنا تھا کہ پیسے دے دو کچھ اور چلتا کرو، لیکن مجھے پتا تھا اس مسئلے کا حل پیسہ نہیں تھا۔ میں اسے پیسے دے دیتا جتنے بھی، لیکن وہ ان پیسوں سے خود کو اس گندگی سے نکال نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور اتر کے باہر آ گیا۔ وہ شاید سو گئی تھی، میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کچھ دیر سو لے۔ میں نے اپنے ہیڈ کو کال کی کہ سر آج میں آفس نہیں آ سکوں گا، کچھ ذاتی کام آ گیا ہے اچانک۔ دوسری کال اپنے آفس میں کولیگ کو کی کہ آج پی اے کو کہہ دو میں کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکوں گا۔ کال سے فری ہوا تو آج جا کے پھر سوئی وہی اٹک گئی کہ اسے رکھوں کہاں۔ پہلے سوچا دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ میرے 2 دوست شادی شدہ تھے، ایک کی بیوی بہت شکی مزاج تھی، دوسرا ویسے کافی رنگین مزاج تھا، ان والا بھی پلان خود ہی کینسل کر دیا۔ پھر سوچا کہ کوئی مکان رینٹ پہ لے دیتا ہوں۔ کافی جاننے والوں کو کال کی، مگر صاحب نے پہلے پوچھا کیا کرنا ہے رینٹ پہ؟ اپنا مکان کدھر ہے؟ ہمارا گھر ہے نا، آ جاؤ، رینٹ پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر تنگ آ کے 2-3 پراپرٹی والوں سے بات کی، لیکن وہ مکان بہت بڑے ہیوی رینٹ والے تھے۔ اسی سوچو بچار میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں یہاں رکے 2 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ پارکنگ میں موجود چوکی دار تھا، اس نے آگے پوچھا کہ سر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، آپ کافی دیر سے کھڑے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میڈم کی طبیعت نہیں صحیح، اس لیے رک گیا تھا، پھر وہی سو گئی، سوچا کچھ دیر سو لے تو جاتے ہیں۔ گارڈ کے جانے کے بعد اچانک مجھے اپنے آفس کا گارڈ یاد آ گیا۔
جس کا گھر ایک کچی آبادی میں تھا، اور مجھے اس نے ایک بار کہا تھا کہ سر اب گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہو گیا ہے، اس لیے خرچہ پورا نہیں ہوتا، دعا کرے شاہ جی کوئی کرایہ دار مل جائے۔ میں نے فوراً آفس کال کر کے کال آپریٹر کو گارڈ سے بات کروانے کا بولا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی، السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام خادم حسین، کی حال ہے تیرا؟ بس صحیح، مولا کا کرم ہے۔ خادم حسین تیرا مکان رینٹ پہ چڑھ گیا ہے؟ نہیں صحیح، بہت پریشان ہوں، اگر وہ چڑھ جائے تو بچوں کی فیس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اوکے، وہ مکان رینٹ پہ مجھے چاہیے، میری کزن ہے، ان کا گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کرایہ میں دوں گا اور ساری رسپانسبلٹی میری ہے، اور یہ بات آفس میں پتہ نہ چلے کسی کو۔ صحیح، باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کرایہ لیتا اچھا نہیں لگتا، مجھے پتا تھا وہ مجھ سے کرایہ نہیں لے گا، میں نے یہ بتا کے غلطی کی تھی کہ کرایہ میں دوں گا، اس لیے فوراً بات کو بدلی کہ کرایہ وہ لڑکی دے گی، میں صرف اسے گھر لے کے دوں گا، پہ وہ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، اگر ایسا ہے تو آپ چلے جائیں، میں گھر کال کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے خادم حسین، اللہ حافظ۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میں نے گاڑی میں آ کے دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے باہر روڈ پہ لے آیا۔ موبائل پہ وقت دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ ہم اس وقت پیراڈائز بیکری کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کچھ فاصلے پر واقع فیصل بینک کی طرف گاڑی ٹرن کر لی، پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور ATM میں داخل ہو گیا اور کارڈ انٹر کر کے 20,000 کا فگر ڈال دیا۔ جب میں واپس گاڑی میں آیا تو وہ جاگ چکی تھی۔ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے السلام علیکم سر کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے بنا اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ فیلنگ بیٹر سر، اب آپ مجھے سر نہیں کہیں گے، میرا نام لے کر بلا سکتی ہیں، اور آپ مجھے اپنا نام بھی بتا دیں۔ میرا نام سدرا افتخار ہے۔ سدرا، بات یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ نہیں کر سکوں گا آپ کے لیے، لیکن اس دلدل سے نکلنے میں جتنی مدد آپ کی کر سکا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ سر، میں خلوص دل سے توبہ کر رہی ہوں، اور سر اس ساری کوشش کا اجر آپ کو اللہ پاک کی ذات دے گی۔ ویری گڈ بچے، اللہ پاک تمہیں استقامت عطا کرے، آمین۔ اب مجھے واضح نظر آیا کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کے لیے گھر کا ارینج کر دیا ہے، جب تک میں نہ کہوں آپ اس گھر سے باہر نہیں جائیں گی۔ سر مجھے اکیلا رہنا ہوگا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ سدرا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اب میں نے سوچا کہ شکر ہے کوئی اور گھر ملا ہی نہیں، کیونکہ یہ بات اکیلے رہنے والی تو میں نے سوچی ہی نہیں۔ خادم حسین والا گھر سدرا کے لیے پرفیکٹ تھا۔ نہیں، تمہیں ایک فیملی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اوپر والا حصہ لیا ہے رینٹ پہ، لیکن وہ پورا خیال رکھیں گے تمہارا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے جو بھی کیا ہے مجھے پتہ ہے اچھا ہی ہوگا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے مین روڈ پہ لے آیا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار اپنی کزن کے ساتھ ایک مال میں گیا تھا، لیڈیز ڈریس کی بہت اچھی اور وسیع رینج تھی وہاں۔ میں چاہتا تھا کہ فی الحال اسے 3-4 ریڈی میڈ سوٹ لے کر دے دوں۔ مال کی پارکنگ میں گاڑی روکی اور دوسری طرف سے آ کے دروازہ کھولا۔ اس کے باہر آتے ہی میں نے دروازہ بند کر کے گاڑی لاک کی اور اسے ساتھ لے کر مال میں داخل ہو گیا۔ ایک بڑی شام میں بہت اچھے ڈریس نظر آ رہے تھے، ہم بھی ادھر ہی داخل ہو گئے۔ سدرا 3-4 سوٹ لے لو اپنے لیے سیزن کے حساب سے۔ سر رہنے دینا، ایک پہنا ہے، ایک اور لے لیتی ہوں، سدرا نے شکر گزار لہجے میں کہا۔ نہیں، 4 سوٹ لے لو، اور پلیز بحث نہیں، اب جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لو۔ وہاں سے سوٹ لے کے ہم ایک اور شاپ پہ گئے، جہاں سے ٹاول، ساکس اور سویٹر وغیرہ لیے۔ اس کے بعد شیمپو، برش، ٹوتھ پیسٹ۔ جب خریداری سے فری ہوئے تو میں نے پوچھا سدرا کچھ رہ گیا ہے تو لے لو۔ مجھے نہیں پتا نہ کسی لڑکی کے لیے میں نے کبھی کچھ خریدا ہے، لیکن سر میں نے کافی دیکھا، ادھر ادھر مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو کہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔